السلام علیکم دوستوں آج جو میں ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ بھی کافی معنی خیز ہے اور کافی توجہ کی ضرورت ہے اس چیز کو. تو آپ نے جیسے سنا ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مشغول ہے. تو اس بات کو جو ہے اگر آپ کو مشاہدہ کرنا ہے تو آپ اس کی ظاہری بات ہے غور و فکر کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ یار دیوار ہے یا کوئی لکڑی کی چیز ہے یا درخت ہے یا کوئی پتھر ہے اور کوئی بھی ایسی چیز جو سخت سالڈ حالت میں ہے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ ذکر کیسے کر رہی ہوگی. تو اس کے اوپر جو ہے نا غور و فکر کرنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی میں یہ ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہے نا میں یہ ویڈیو اسی وجہ سے بنا رہا ہوں تاکہ میں جو ہے اس طرف آپ کی توجہ مرکوز کروا سکوں. اس کے علاوہ آپ نے جیسے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی کسی خوبصورت سی سینری پہ نظر پڑتی ہے یا کسی خوبصورت پرندے کی آواز سن کر آپ کو بہت انسیت سی فیل ہوتی ہے یا آپ کو خوشی کا اظہار فیل ہوتا ہے یا جیسے ہم بچوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے. تو یہ جو ہے احساس آتے ہی ساتھ آپ کے منہ سے جو ہے وہ تعریف نکلتی ہے جو کہ نارملی مطلب اگر کوئی بندہ ایمان سے خالی بھی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یار کیا خدا کی قدرت ہے یا سبحان اللہ مطلب کتنی خوبصورت چیز بنائی ہے. تو اس خوبصورتی کی تعریف ہی ایکچولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر چیز اس طرح بھی کر رہی ہے کہ جیسے ہی انسان اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے منہ سے بخوبی نکلتا ہے کہ اس کی جو تشکیل ہے وہ اتنی مکمل اور اتنی صحیح طریقے سے ہے کہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی آپ کو کجی یا کوئی کمی نظر نہیں آتی. تو آپ کیا ہوتے ہو کہ یہ واقعی میں اپنی کریشن کا یا اپنی موجودگی کا جو ہے سب سے بہترین اتی اتم جو ہے نا وہ اسٹیج ہے جو اس کے آگے جو ہے نا آپ کوئی اور مثال پیش نہیں کر سکتے کہ اس سے زیادہ بہتر کچھ ہو سکتا تھا. تو یہ تعریف جو ہے وہ ایکچولی اسی طرف دھیان دے جاتی ہے. جیسے کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کروا رہی ہے کر رہی ہے. اچھا جب کرنے والی بات ہے تو اس کے لیے میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو اس میں جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب آپ بہت ہی نچلے درجے پہ چلے جاتے ہیں کسی بھی چیز کی ایگزسٹنس پر تو جس مثال پر میں نے کہا دیوار لکڑی جو ہے وہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ذکر کر رہی ہوں گی. تو آئیے دیکھتے ہیں. Imagine I have a beautiful tree that's filled with oranges. And I ask myself, what is the orange made of? How do I... تو اب جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جو ہے کسی درخت میں سے کوئی پھل آپ لیتے ہیں تو آپ پھل کے بارے میں غور و فکر کریں کہ یہ پھل بنا کیسے ہے. answer that question? Well, I want to look deeply inside the orange, so I magnify it. And I magnify it again. And if I keep on doing it deep inside, sooner or later I begin to see molecules come into view. تو اگر آپ جو ہے اس کے اندر زوم کرتے ہیں جیسے آپ نے آج کے دور میں کیمرے دیکھے ہیں وہ زوم کر لیتے ہیں تو اگر آپ بہت ہی نچلے حصے تک پہنچ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اورنج ہے وہ جو ہے کچھ مالیکیولس کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کی وجہ سے یا کمبائن ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اورنج کی شکل اختیار کی ہے. تو پھر آپ جو ہے آگے دیکھیں. The molecules are not the end of the story because the molecules, I can enlarge them. And if I make them big enough deep inside, I begin to see atoms. تو اب جب مالیکیول سے مل کے جو ہے وہ اورنج بنا تھا تو اب آپ نے مالیکیولس کو بھی اور کھولا اور آپ اس کے اندر چلے گئے. تو مالیکیولس کو آپ جب کھولتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایکچولی مالیکیول جو ہے وہ ایٹم کے آپس میں جڑنے سے بنتا ہے. تو ایٹم جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ مالیکیول کی اسٹرکچر بناتے ہیں اور وہ مالیکیول جو ہے وہ اورنج کی صورت بنایا ہوا ہے اور اسی طریقے سے مطلب سب چیزیں مل کے جو ہے وہ ایک بڑی چیز بنا رہے ہیں. تو اب جیسے ایٹم تک پہنچ گئے اب ہم اور نیچے جاتے ہیں. Atoms are not the end of the story too because we have electrons zooming around the nucleus. Deep inside, mostly empty space in the atom, but deep inside, you see the nucleus. So if I grab that and magnify it, I see that the nucleus is itself made of particles, neutrons and protons. If I grab...
تو اب آپ جب ایٹم کو بھی کھول لیتے ہیں تو ایٹم جو ہے وہ ایکچولی الیکٹران اور پروٹون اور نیوکلس کی صورت میں موجود ہوتا ہے. اور اگر اور زیادہ آپ مطلب غور و فکر سے پورا مشاہدہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے زیادہ تر حصہ ایٹم کا جو ہے وہ مطلب خالی اسپیس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. مطلب کافی ساری جگہ جو ہے وہ ایک ایمٹی اسپیس میں لی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ نیوکلس جو ہے وہ سینٹر میں ہوتا ہے اور اس کے دور آربٹس کے اندر جو ہے الیکٹرانز گردش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسی طرف اشارہ کریں. تو ابھی اور نیچے چلتے ہیں. One of the neutrons and magnify it, find yet further particles, little tiny quarks inside. Now that is where the conventional ideas stop. String theory comes along and suggests. تو اب جب آپ نیوکلس میں چلے جاتے ہیں تو نیوکلس کے اندر بھی جو ہے نا ہماری جو آج کی آبزرویشن تھی یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ عرصے پہلے کی آبزرویشن تھی اس کے مطابق جو ہے نیوکلس میں کوارکس ایگزسٹ کرتے ہیں. تو کوارکس جو ہے وہ مطلب سب سے لاسٹ چیز ہمیں پتہ تھی اور اب ہمیں جو ہے نا اس سے بھی آگے کا پتہ چل گیا ہے وہ یہ کہ اسٹرنگ نما کوئی چیز جو ہے ان کوارکس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. That inside these particles there is something else. So if I take a little quark and I magnify it, conventional idea says there's nothing inside, but string theory says I'll find a little tiny filament of energy, a little string-like filament. And just like the string on a violin, I pluck it and it vibrates. تو جب آپ کوارکس کو بھی کھولتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خالی ہے، مگر وہ خالی نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ایک اسٹرنگ نما آربٹ موجود ہوتا ہے جو کہ ایک وائبریشن کی بیس پر جو ہے حرکت میں ہوتا ہے مسلسل. جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بظاہر سالڈ لگنے والی چیز ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ سالڈ ہے مگر ایکچولی ہر چیز حرکت میں ہے. جیسے مثال کے طور پہ جب یہ نیوکلس سے ایٹم کی طرف آئے تو ایٹم جو ہے وہ مسلسل حرکت میں کیونکہ الیکٹران جو ہے وہ گردش کرتے ہوتے ہیں نیوکلس کی طرف. پھر اس کے بعد یہ نیوکلس کے بھی اندر جب گئے تو وہاں پہ جو ہے کوارکس ملے تو کوارکس بھی حرکت میں ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کوارکس کے اندر اب یہ جو ذکر کر رہے ہیں تو وہ اسٹرنگ تھیوری کا ذکر کر رہے ہیں کہ اسٹرنگ کی صورت میں ایک انرجی موجود ہوتی ہے. اچھا آپ کو جو انرجی نظر آ رہی ہے وہ ویو فارم کے اندر ہے. تو ویو فارم جو ہے نا وہ ہمیشہ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے آپ بات کرتے ہیں تو جو باتیں ہم خلا میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ ایک ویوز کی صورت میں ہوتی ہیں. تو ابھی ہمیں نہیں معلوم یہ فریکوینسیز جو ہے وہ کس مطلب چیز پر مبنی ہیں یا کیا کہہ رہی ہیں، مطلب یہ فریکوینسیز کیا بول رہی ہیں، کیا ذکر کر رہی ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ. بٹ ایکچولی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا ذکر سبحان اللہ کر رہی ہوں یا کوئی ایسا ذکر جو ہم اپنی توجہ کو اگر مرکوز کریں تو ہو سکتا ہے ہم اس کے اندر جو ہے وہ جان سکیں کہ یہ کس چیز کی فریکوینسی ہے یا اس فریکوینسی کے اصل جو ورڈنگ ہے وہ کیا ہے. It's a musical note that I can hear. Little strings in string theory, they vibrate. They don't produce musical notes, they produce the particles themselves. So a quark is nothing but a string vibrating in one pattern. An electron is nothing but a string vibrating in a different pattern. A neutrino. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے ارد گرد نظر آ رہی ہیں وہ ایکچولی ایک اسٹرنگ پیٹرن ہے جو کہ ایک ویو فریکوینسی پروڈیوس کر رہا ہے. مطلب بظاہر وہ جو ہے الیکٹران، نیوٹران، کوارکس، پروٹونس یا اس طرح کی چیزیں ہیں مگر وہ بظاہر ایسے ہیں مگر جس طرح کی وہ جو اسٹرنگ کی موومنٹ ہے وہ فریکوینسی ہے وہ اس کو اس شکل کی صورت دے رہی ہے. مطلب یہ بہت ہی کوئی بہت ٹیکنیکل ٹرم ہے یا بہت ٹیکنیکل جارگن ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا کچھ سمجھنا ناممکن ہے. مطلب یا اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح لیں کہ جو ہیلی کاپٹر کا پنکھا ہوتا ہے وہ جب اسٹل ہوتا ہے، رکا ہوا ہوتا ہے تو آپ 3 پنکھیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر جیسے ہی وہ جو ہے پنکھا گھومنا شروع کرتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے ہیلی کاپٹر کے اوپر جو ہے ایک ویل ہے
या कोई एक प्लेट है जो घूम रही है और वो 3 जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो नज़र नहीं आती। तो इसी तरीके से जो ये कॉर्क्स और जो ये स्ट्रिंग्स हैं वो इतनी तेज़ी से मूव कर रही होती हैं कि वो जो है उस चीज़ को शक्ल देने लग जाती हैं जो एक्चुअली में शक्ल नहीं मौजूद, मगर वो स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग इस तरह से मूव कर रहा है कि वो बाकायदा एक सूरत, एक छवि पैदा कर रहा है, जैसे इन्होंने ऑरेंज से स्टार्ट किया था। Nothing but a string vibrating in a different pattern still. So if I take all of this back together, I have my ordinary orange, and if these ideas are right, they are speculative, but if they are right, deep inside the orange or any other piece of matter is nothing but a dancing, vibrating cosmic symphony of strings. That's the basic idea of a string. तो दोस्तों मैंने जब इस वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि ये मैं शेयर करूं। और जो फ्रीक्वेंसीज़ की बात की हूँ तो एक्चुअली हर फ्रीक्वेंसी जो है वो वर्डिंग्स में कन्वर्ट की जा सकती है, मगर चूँकि मुसलमान जो है वो मुझे लगता है कि रिसर्च के अंदर काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो वो जो है ना इन चीज़ों को गौर व फिक्र नहीं करते। और ये जब अंग्रेज़ गौर व फिक्र करते हैं तो ये जो है उसको अल्लाह की मतलब बताई हुई किताब या हिदायत के थ्रू नहीं देख रहे होते, मतलब इनका नज़रिया जो है वो नहीं होता, बल्कि इनका नज़रिया होता है कि यार ये चीज़ ऐसी क्यों है। मगर क्योंकि हम जो है वो अल्लाह की वहदानियत को मानते हैं और हम कहते हैं कि एक रब है जिसने इसको खूबसूरती से जो है तकमील दी है, और वो खूबसूरती जो है जा बजा हर चीज़ में नज़र आती है। तो आपने जैसे देख ही लिया कि बज़ाहिर ऑरेंज जो है वो सामने से ऐसा है, मगर मतलब वो खुद भी जो ऑरेंज की शक्ल है वो खूबसूरत है कि उसके अंदर बड़े नक्श व निगार के तरीके से जो है उसकी जिल्द बनाई गई है, फिर उसके अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ जो है आँखें जो है उसकी फिक्स की गई हैं। फिर उसके बाद उनके जो अंदर आप जाते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे जो पल्ब्स होते हैं, तो पल्ब जो एक दूसरे के साथ जुड़ के लगे हुए होते हैं और उनके अंदर रस भरा हुआ होता है। तो ये पहलू ये नहीं देखते, मगर जो है अगर एक इस्लामिक स्टूडेंट है तो वो जो है नॉर्मली गौर व फिक्र करने की कोशिश करे तो वो इन चीज़ों को जो है वो जा बजा देख सकता है और लोगों को बता सकता है। तो मैं कहूँगा कि आप भी जो है जब कुरान का मुताला करें तो उसका मुताला जो है वो इल्म के साथ करें, मतलब उसके तर्जुमे के साथ करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो बात कही जा रही है उसके अंदर जो है उसकी रूह क्या है। मतलब लाजमन कोई एक जुज़ है जिसकी तरफ मुतवज्जो करवाया जा रहा है और सिर्फ उसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस जुज़ को तलाश करने की ज़रूरत है, ताकि जो है अगर मैं गुमराह हूँ तो मुझे भी रास्ता मिल जाए, और अगर कोई दूसरे लोग हैं जो इस चीज़ से महरूम है कि वो जो है खुद जस्तजू कर सकें, तो मैं उनके लिए जस्तजू करके इसको जो है दूसरों तक पहुँचा सकूँ। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। सदा कर।